بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اہل سنت عالم ہے، یہ ایک اہل سنت عالم مولا کائنات کے لیے جملہ کہتے نظر آئے۔ امام حنبل سے کسی نے کہا کہ امام حنبل اہل سنت کے عالم، بہت بڑا نام، ان کے دیے ہوئے فتووں پر آج بھی اہل سنت کا مذہب چل رہا ہے۔ امام حنبل سے کسی نے کہا کہ جبرائیل نبی مکرم پر کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ امام حنبل نے فوراً فرمایا 12,000 دفعہ۔ 6,000 کچھ تو آیات لے کر آئے، اور پھر وہ تو اکثر آتے رہتے تھے نا، صرف آیتیں تو نہیں لاتے تھے، مولائیوں کو تو زیادہ پتا ہے، جھولا جھلانے بھی آتے تھے، امام حسین کا جھولا جھلانے آتے تھے جی، روح لینے سیدہ سے آتے تھے، جنت کی غذائیں پہنچانے آتے تھے جی، سیدہ کی تسبیح کے دانے پڑھنے کے لیے آتے تھے، سیدہ کی چکی ایک دن خود بخود چل رہی تھی جی، جناب فضا نے دیکھا چکی خود چل رہی ہے، سیدہ حسین مولا کو گود میں لے کے کچھ دیر کے لیے آرام کر رہی ہے، امام حسین آغوش میں ہے سیدہ کے، اور وہ چکی چلانے کا وقت تھا، اور امام حسین کو گود میں لے کے سیدہ کی کچھ دیر کے لیے محو استراحت میں چلی گئی، اور چکی خود چل رہی ہے۔ فضا کو وہ منظر سمجھ میں نہیں آیا، الٹے پیر واپس ہٹی اور نبی کے پاس آ گئی، کہا یا رسول اللہ میں یہ منظر دیکھ کر آئی ہوں، فاطمہ کی چکی خود چل رہی ہے اور فاطمہ آرام کر رہی ہے۔ نبی مسکرائے، فرمایا جب فاطمہ کو آرام نیند آنے لگی تو اللہ نے جبریل کو فاطمہ کی چکی یہ گھرانہ امام حنبل سے کسی نے پوچھا کہ نبی پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ فرمایا 12,000 دفعہ۔ شاید وہاں کوئی شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، اسے چٹکی بھرنے کے لیے اس نے کہا علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ جواب دیں گے علی پر کیا مطلب ہے نازل ہونے کا، یہ سوال ہی تمہارا غلط ہے، جبریل تو نبی پر آتے تھے، علی کے ساتھ جبریل کا کیا تعلق؟ یہ سوچ رہا ہوگا نا جب اس نے سوال بھی کیا، تو امام حنبل نے فوراً فرمایا 24,000 دفعہ۔ تو وہ کہنے لگا یہ مولا امام نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہنے میں صحیح فرمایا ہوں، تم نے حدیث نہیں سمجھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ہر شخص آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آئے گا تب بھی جائے گا تب بھی، صلوات پڑھنے نبی کی ذات پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک کا اگر ان شخصیات کے بارے میں اگر بتایا جائے تو ایک باب ہی مختلف ہے، عنوان ہی مختلف ہے۔ یہ بحث اور یہ گفتگو یہ ہے کہ ہم اس بات پر متفق اور اس بات پر مطمئن ہیں، توجہ، کہ یہ جس گھرانے سے ہمارا پیار ہے یہ میرٹ کی بنیاد پر ہے، قابلیت کی بنیاد پر ہے، اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دروازے سے نصیب ہوتی ہے، سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دروازے سے نصیب ہوتی ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ پریشان حال انسان جب یہاں آتا ہے تو واپس جاتا ہے تو ایسا جیسے سرمایہ دار ہو گیا، جی بڑی دولت کما کر جا رہا ہوں میں، بی بی کی مجلس سن کر آ رہا ہوں، اور یہ بھی یقین رکھیے، حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جب اہل بیت کے تذکرے کے لیے فرش بچھایا جاتا ہے تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زمین پر چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے وہ ستارہ نہیں ہے، اہل بیت کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ اجتماع، یہ مجلس جس میں اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسے فرشتے دیکھ رہے ہوں تو گویا رحمت اور نزول رزق، یہاں ہم آئے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں نصیب ہوں گی، اور عزیزو جان لیجئے کہ یہ وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ہماری آنکھیں کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں، یہ سانس کی ڈوری کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس دروازے سے اپنے وابستگی اور اپنے تعلق کو گہرا کرتے چلے جائیں۔ اس گھر کی عظمتوں کا باب بہت روشن ہے، آپ نے، میرے بچوں نے، جوانوں نے، خاص طور پر جوانوں نے، بزرگوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی، کہا جاتا ہے کہ ان پر بنتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کا بچہ کسی کی بچی، تو گھر کی عورتیں بھی اور علاقے کے لوگ بھی کہتے ہیں بھائی جوڑا بہت اچھا ہے، صحیح ہوا ہے رشتہ،
ہاں بھائی رشتے آسمان پر بنتے ہیں میرے عزیزو، یہ محاورہ ضرور ہے مگر حقیقت نہیں ہے. اگر رشتے آسمان پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ تھوڑی گردن ہلائیے، بات جاری ہو جی. اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے نا. جب اللہ نے بنایا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی اللہ نے بھائی بنایا ہے تو دنیا کچھ بھی کر لے بھائی بھائی سے نہیں ٹوٹ سکتا جی. یہ اولاد اللہ نے ہماری بنائی ہے. ابا اگر جگ اخبار میں لکھ کر اشتہار بھی دے دینا کہ میں نے آنکھ کر دی، پھر بھی میراث لے گا وہ. کسی کے باپ کے منع کرنے سے کہ یہ میرے بچے اس کو میراث نہیں ملے، میراث نہیں رکے گی، میراث ملے گی. جی میں نے شرعی مسئلہ ضمن بتایا آپ کو. تو بھائی کو بھائی اللہ نے بنایا ہے، بہن کو بہن اللہ نے بنایا ہے. یہ رشتے اللہ نے بنائے تو بندے توڑ نہیں سکتے. اگر یہ رشتے جو شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہ آسمانوں پر بنے ہوتے تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم نے سن لیا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن ہم کہیں اور پوری دنیا میں لے گئے اس بات کو. رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، صرف ایک رشتہ آسمان پہ بنا اور وہ علی و بطول کا رشتہ. صرف ایک ہی رشتہ طے ہوا ہے آسمان پر. اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے خود پڑھایا. سبحان اللہ. میں غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں بھائی. الحمدللہ مطالعہ کر کے کتابیں پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور میری ایک ریاست ہو چکی ہے دنیا جہان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رشتہ اللہ نے سیدہ کے ساتھ مولا علی کا کیا. یہ رشتہ وہاں بنا ہے نا تو وہاں ختم بھی نہیں ہوگا. واحد رشتہ ہے، واحد میاں بیوی اور زن و شوہر ہے جو جنت میں بھی میاں بیوی رہیں گے. ورنہ کسی نبی کی زوجہ جنت میں اس نبی کی زوجہ نہیں ہوگی. خود سرکار کی زوجائیں جنت میں نبی کی زوجائیں نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری بیگمات جنت میں ہماری زوجائیں نہیں ہوں گی. چاہتے ہیں کہ ہوں؟ ہم نے ایک جگہ یہ والی گفتگو کی تو مجلس کے بعد محترمہ ایک خاتون نے خط لکھ دیا ہمیں، مولانا بد دعا مت دیجئے، یہاں بہت برداشت کر دیا یہ وہاں بھی ہمارے ساتھ لگے رہیں گے کیا؟ تو یہاں کے جو جوڑے ہیں وہ جنت میں جوڑے نہیں ہوں گے. واحد جوڑا ہے علی و بطول کا جو یہاں بھی زن و شوہر اور میاں بیوی ہے اور جنت میں بھی زن و شوہر ہے. اس لیے کہ یہ جوڑا یہاں بنا ہی نہیں ہے، یہ جوڑا آسمان